السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو دو آیات بتاؤں گا جو آپ کو آپ کی نسلوں کو کبھی بھی مفلس نہیں ہونے دیں گی۔ آپ اکثر فکر مند رہتے ہیں، 24 گھنٹے آپ بھاگتے رہتے ہیں کام کے پیچھے، اپرچونٹی کے پیچھے، اپنے گولز، اپنے پلان کو گین کرنے کے لیے بھاگتے ہیں کہ یار یہ میرا فلاں مسئلہ نہ ہو جائے، فلاں بچی کا یہ مسئلہ نہ ہو جائے، فلاں بچے کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو جائے، ان کی زندگی آسان ہو جائے، ان کی پڑھائی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، ان کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ اگر آپ نے یہ معاملہ سارے کے سارے ٹھیک کرنے ہیں اور اپنی نسلوں کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو مفلسی سے بچانا ہے، غربت سے بچانا ہے، ان کو آپ نے رئیس بنانا ہے، ان کو آپ نے امیر بنانا ہے، بادشاہ بنانا ہے، تو یہ دو آیات ہیں جو آپ کو بادشاہ بنا سکتی ہیں۔ میرے دوبارہ الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی نسلوں کو امیر کرنا ہے، یہ دیکھیں کچھ کام ہم کرتے ہیں ہماری سطح تک ہوتے ہیں یا اگلی نسل تک منتقل ہوتے ہیں، صرف اگلی نسل تک۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ پہلے وہ رئیس تھے، امیر تھے، بڑے تبنگری تھی ان کے اندر، لیکن اب جو ہیں ان کی نسلیں بھوکی مار رہی ہیں، وہ بہت تنگ ہیں، مفلس ہیں، غربت میں گرے ہوئے ہیں، غربت کے اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے معاملات سے اگر آپ نے بچنا ہے، تمنگری زندگی کے اندر لانی ہے، تمنگری اپنی اگلی نسل کے اندر اگر لانی ہے، تو ان دو آیات کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ان کا وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی تمنگری نہیں آئے گی۔ یہ اتنی اچھی تمنگری ہے کہ یہ ان کے ساتھ بندے کا ایمان بھی اتنا تازہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر تقوی بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، اللہ کے اوپر اتنا اعتماد، ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر ہی بندہ فوکس کر کے چلتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات آپ کی نسلوں کو رنگ دیتی ہے، آپ کی نسلوں کو امیر بنا دیتی ہے، آپ کی نسلوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، آپ کی نسلوں کے اندر تونگری اللہ کی ذات عطا کر دیتی ہے۔ صرف کیا ہے کہ یہ دو آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور وہ کون سی آیتیں ہیں، کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری میں آگے آپ کو جا کے آگے ترتیب بتاتا ہوں، لیکن یہ پہلے آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز روزہ، اور نماز روزے کے متعلق بھی ان آیات کے اندر اللہ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ جو تم کرتے ہو، یا ہم اس چیز سے مخاطب ہوتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے تو میں کر رہا ہوں۔ اگر تیرا کرم، تیرا فضل، تیری رحمت میرے اوپر نہ ہوتی تو مجھے یہ ہو سکتا توفیق نہ ہوتی، دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی ہوتا۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، جب آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات کا آپ شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کو مزید دیتا ہوں، مزید دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ موسیٰ یہ جو میرے ارد گرد اتنا رش ہے، اتنا مال ہے، اتنا جائیدادیں ہیں، اتنے بہت کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، تو یہ کم بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے کہ کچھ کم کر دے اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ایک اور بندہ مل جاتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ موسیٰ اللہ سے پوچھنا کہ میرے لیے بھی کچھ ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ مجھے کچھ دے گا اللہ کی ذات یا نہیں دے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ذات سے مخاطب ہوئے، کلام کیا، تو آپ نے سوال کیا کہ یا اللہ ایسے ایک بندہ ملا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال اسباب ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ اللہ کو کہے کہ یہ تھوڑی سی کم کر دے۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اس کو کہو کہ شکر چھوڑ دے، جب شکر چھوڑ دے گا تو یہ ساری میری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوسرے بندے کا اللہ کی ذات کے آگے موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، وہ ایک اور بندہ ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے بارے میں پوچھنا کہ اے اللہ مجھے بھی کچھ دو گے، میرے لیے بھی کچھ ہے، وہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے کچھ اگر رکھا ہے تو مجھے بتا دو، مجھے ملے گا کچھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کی ذات نے کہا کہ موسیٰ اس سے کہو کہ شکر کرے، یہ شکر کرے گا تو اللہ کی ذات نعمتیں عطا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا، تو اس کو کہا کہ میں نے سوال کیا تھا۔ ہاں بھی موسیٰ آپ نے سوال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے سوال کیا تھا۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اسے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ موسیٰ میں شکر کیڑی گل دا کروں، میرے پاس کچھ ہوگا تو میں شکر کروں گا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، شکر کس چیز کا کروں؟ وہ جو اس کے سطر کو چھپانے کے لیے ایک لگوڑ تھا نا، چھوٹا سا کپڑا،
وہ بھی آندھی آتی ہے، ہوا آتی ہے، وہ بھی اڑا کے لے جاتی ہے، وہ سارے کا سارا ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا کہ شکر کو چھوڑ دیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں، جب دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں موسیٰ میرا سوال کیا تھا، اللہ کی ذات نے کیا کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا تھا، اللہ کی ذات نے کہا کہ اسے کہو کہ شکر چھوڑ دو، میری نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ مال اسباب رزق کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ میرے پاس شکر ہی تو ہے، شکر ہی تو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تم شکر نہیں چھوڑ سکتے نا تو اللہ کی ذات بھی بڑی نرالی ہے، وہ بھی آپ کو بھول نہیں سکتی، وہ آپ کو بڑھا چڑھا کے دے گی۔ اسی طرح یہ جو دو آیت ہیں تو صحابہ کرام نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو اپنے ذکر کے اندر رکھتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی ذات اس کو نواز دیتی ہے، اس کو تمنگری دے دیتی ہے، اس کو مفلس سے دور کر دیتی ہے، غربت سے دور کر دیتی ہے، اس کو امیر کر دیتی ہے، اس کو رئیس کر دیتی ہے، اس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بادشاہ بننے کے لیے یہ دو آیات پڑھتے رہیں تو اللہ کی ذات آپ کو بادشاہ بنا دیں گی۔ اور مختلف جو بزرگ ہیں انہوں نے نہیں فرمایا ہے کہ جو بزرگ اس کا وظیفہ کرتے تھے، اس آیت کو پڑھتے تھے تو اللہ کی ذات نے اس کو نوازا ہوا تھا، کبھی ان کے گھر میں مفلسی نہیں آئی، کبھی ان کے گھر میں غربت نہیں آئی، کبھی ان کے گھر میں فاقہ نہیں آیا، اللہ کی ذات ان کو اپنے ہاں سے نوازتی تھی۔ تو آپ نے بھی اس آیات کو پڑھتے رہنا ہے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ سورۃ توبہ، سورۃ توبہ آپ نے نکالنی ہے، 11واں پارہ نکالنا ہے، 11 پارہ ہے یعنی 11واں پارہ سورہ توبہ، اس کی 2 آخری آیات وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے اور حلال حرام کی توحید کرنی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی نسلوں کو، آپ کی آنے والی جو جتنی بھی نسلیں ہیں قیامت تک، آپ کی نسلوں کے اندر بھی انشاءاللہ مفلسی، غربت، تنگی، فاقہ ایسی کوئی چیز نہیں لے کے آئے گی۔ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کر جائیں۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں رشتےداروں میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔